76 نمبر پر ہے، حصول علم کے دوران مشقتوں پر صبر کرنا۔ حصول علم کے دوران مشقتوں پر صبر کرنا۔ علم کا جو سفر ہے اس میں بہت سی مشکلات اور تکلیفیں، آزمائشیں انسان پر آتی ہیں۔ حصول علم میں جتنی بھی مشکلات آئیں انسان اس کو برداشت کرے۔ اللہ رب العزت حصول علم کے بعد انسان کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو العلم فیہ عز لا ذل فیہ ولکن یحصل بالذل لا عز فیہ۔ علم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی ہے، اس میں ذلت کوئی نہیں، لیکن یہ حاصل بڑی ذلتوں اور مشقتوں سے ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک۔ علم اپنا بعض بھی آپ کو حوالے نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے آپ کو مکمل آپ علم کے حوالے نہ کر دو۔ اس لیے اس میں مشقتیں آئیں گی، مثلا کبھی استاد کی طرف سے سختی ہو، دیر پر آئے، آپ کو کھڑا کر دیا، کلاس سے نکال دیا اور استاد نے چند باتیں کہہ دیں۔ کبھی کھانے کے لیے گئے، کھانا ٹھنڈا ملا یا کھانا نہ ملا، کمرے میں رہ رہے ہیں، وہاں مشقت ہے، جگہ تنگ ہے۔ اور کبھی انسان پانی پینے کے لیے قضائے حاجت کے لیے گیا، وہاں تکلیف ہے، اور بعض جگہ بیت الخلاؤں کی تعداد کم ہوتی ہے، وہاں لائن میں لگنا ہے، تو مشقتیں ہوتی ہیں۔ گھر والوں کی باتیں بھی سننا، گھر بار سے دور بھی رہنا، تکلیف اور آزمائش میں وقت گزارنا، تو مشقت تو ہے، لیکن حصول علم کے بعد اللہ نے اس میں بڑی عزت رکھی۔ نمبر 77، قرآن کریم کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کریم کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں، اگر آپ نے تجوید نہیں کی تو آپ تھوڑا اپنا وقت نکال کر کسی مجود قاری صاحب سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح اپنی زندگی میں لے کر آئیں، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے بعض بہت جلدی پڑھتے ہیں، تو کہیں اگر انہیں نماز پڑھانے کی، تراویح پڑھانے کا موقع ملے تو بہت جلدی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس وجہ سے پیچھے والوں کو ان کی قرأت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب بھی کافی وقت موجود ہے، اگر قرآن کریم میں کوئی کمی رہ گئی ہے تجوید کے اعتبار سے تو انسان کسی اچھے قاری سے وقت لے کر 10 سے 15 منٹ روزانہ لیں اور ان سے پڑھتے رہیں، تاکہ جب تک آپ عالم بنیں تو آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے اور آپ کی غلطیاں ختم ہو جائیں۔ دیکھیں، عربی کے اندر اگر ایک لفظ ہے اور آپ نے اس کو تجوید سے نہ پڑھا، مخارج کی رعایت نہ رکھی، تو معنی بدل جائے گا۔ اب قلب ان کا معنی دل ہے، موٹے قاف کے ساتھ، اور اگر آپ باریک قاف کے ساتھ پڑھو قلب تو اس کا معنی کتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کا معنی کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اور اگر اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھو کل واللہ احد تو معنی کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اکل یاکلو سے کل کا معنی کھاؤ، تو دیکھیں معنی بالکل تبدیل ہو گیا۔ تو صرف یعنی اگر ایک آدمی مخرج کی رعایت نہیں رکھتا تو معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے وقت نکال کر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں۔ صرف کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے کہ آپ نے جمال القرآن پڑھ لی، فوائد مکیہ پڑھ لی، الفاظ کے ساتھ ساتھ جب تک مشق نہیں ہوگی، دہرانا نہیں ہوگا، کسی مجود کے سامنے بیٹھنا نہیں ہوگا تو فائدہ کما کو حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 78، صرف نحو میں پختگی حاصل کریں۔ صرف نحو میں پختگی حاصل کریں۔ دیکھیں، علم صرف اور علم نحو بمنزل بنیاد کے ہے، اور اگر عمارت کی بنیاد کمزور ہو جائے تو اس پر کھڑی ہونے والی عمارت پھر باقی نہیں رہتی، ساری عمارت کمزور رہتی ہے۔ اس لیے اگر ان دونوں فنون میں کچھ کمی ہے تو کسی استاد سے یا کسی ساتھی سے وقت لے کر بڑے درجات میں ان سے آپ اپنے ان دونوں فنون کو پختہ کریں، اور روزانہ کچھ نہ کچھ ترکیب پڑھتے رہیں۔ کوئی بھی ایک کتاب ترکیب کے ساتھ آپ مطالعہ کریں، چند دن آپ ترکیب کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کی یہ جتنی کمزوری ہے دور ہو جائے گی۔ یا یہ ہے کہ آپ مثلا اما سپارے میں 3 سے 4 صورتیں صرفی نحوی اعتبار سے پڑھ لیں، یعنی اس میں صیغوں کا بھی اجرا ہو اور ساتھ ساتھ ترکیب بھی ہوتی رہے، تو جو کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اب اگر آپ نے اس طرح پڑھنا ہے تو قرآن کریم کی ترکیب پر مستقل ایک تفسیر ہے، اعراب القرآن و بیانہ۔ اعراب القرآن و بیانہ
اس میں پورے قرآن کی ترکیب بھی ہے، لغت بھی ہے، بلاغت بھی ہے۔ اسی طرح ایک ہے الاعراب المفصل لکتاب اللہ المرتل، الاعراب المفصل لکتاب اللہ المرتل، اس میں بھی پورے قرآن کی ترکیب ہے۔ اور اسی طرح حدائق الروح والریحان، یہ 32 جلدوں میں ہے، شیخ محمد امین بن عبداللہ حرری کی، اس میں بھی مکمل قرآن کریم کی ترکیب بھی ہے، صیغوں کا اجرا بھی ہے، اور صرفی، نحوی اور لغت کے اعتبار سے گفتگو بھی ہے، شان نزول کا تذکرہ بھی ہے، قرأتوں کا ذکر بھی ہے، فقہا کے استنباطات بھی ہیں، اور آخر میں بلاغت بھی ہے۔ تو بہرحال میں نے بات عرض کی کہ صرف نحو میں پختگی حاصل کریں۔ نمبر 79، والدین کی فرما برداری کریں۔ بعض طلبہ اکرام اساتذہ کے تو فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کر لیتے ہیں، ان سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں، آگے سے جواب دے دیتے ہیں۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں کہیں اپنا تذکرہ فرمایا، اس کے متصل بعد والدین کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں تک حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، انہیں جھڑکے نہیں اور ان کے سامنے بات نرمی سے کریں، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے بچھا دیں، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کریں کہ یا اللہ تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم فرمائے۔ دیکھیں والدین کا احسان ہے، انہوں نے آپ کو علم کے لیے لگایا، اگر وہ چاہتے کسی فیکٹری میں لگا لیتے، کسی مزدوری پہ لگا لیتے، کم از کم 8-10 ہزار روپے تو مزدوری کر کے آپ لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو علم پہ لگایا، خود مزدوری کی، خود محنت مشقت کی، والد صاحب بوڑھے ہو گئے، داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے، بینائی کمزور ہو گئی، سماعت کمزور ہو گئی، چلنا دشوار ہے، لیکن پھر بھی وہ چوکیداری کر کے آپ کو پڑھا رہے، پھر بھی وہ تندور کے کنارے روٹیاں پکا کر آپ کو پڑھا رہے، محنت مزدوری کر کے آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو ان کی فرما برداری تو زیادہ لازم۔ والدین کا تذکرہ نصوص میں آیا، دیکھیں اساتذہ کا تذکرہ مستنبط من النصوص ہے، اور والدین کا تذکرہ قرآن و سنت کی نصوص میں جا بجا اللہ نے قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں والدین کا تذکرہ آیا، اور ان کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا، یعنی والدین کا تذکرہ عبارت النص ہے، اساتذہ اکرام کا ادب اور احترام دلالت النص ہے، عبارت النص کا مقام دلالت النص سے زیادہ ہے، تو اس لیے والدین کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں آپ اساتذہ کی نافرمانی کریں، یعنی جس طرح ان کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اسی طرح اس سے بڑھ کر آپ والدین کی بھی اطاعت اور فرما برداری لیں، ان سے دعائیں لیں۔ والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے وہ دین کا کام نہیں کر پاتا، دنیا میں زندگی پرسکون نہیں ہوتی، ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کی اپنی اولاد پھر اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، اپنی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ 2 گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، نمبر 1 ظلم، نمبر 2 والدین کی نافرمانی۔ یہ 2 ایسے گناہ ہیں ان کی سزا بالکل نقد ہے اور انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، والدین سے جب بات کریں یہ نہیں کہ اتنے پیسے بھیج دو، خرچہ ختم ہو گیا 3000 روپے بھیجو، کتابیں خریدنی ہے 4000 روپے بھیج دو، ہمیشہ خرچوں کے لیے فون نہ کرو، دعاؤں کے لیے فون کرو۔ جب بھی بات ہو یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں علم نافع دے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حافظہ عطا فرمائے۔ والدین کی دعائیں اللہ بڑی قبول کرتا ہے۔ یہ دولت تو آپ کو بعد میں مل جائے گی، یہ پیسہ بھی آپ کو بعد میں مل جائے گا، لیکن والدین کی دعائیں نہیں ملیں گی، اور پھر ان کی قدردانی تب آتی ہے جب یہ لوگ دنیا میں موجود نہیں ہوتے۔ اس لیے جو بڑا عالم گزرا، اللہ نے جس سے کام لیا، اس کی زندگی کا وصف تھا وہ والدین کے بڑے فرما بردار تھے۔ اس لیے بہرحال میں نے ایک بات اختصار سے آپ کے سامنے رکھی، والدین کی اطاعت کریں، اور اگر شب جمعہ میں گھر جانے کا موقع ملتا ہے ان کی خدمت کریں، چھٹیوں میں گھر جاتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے طلبہ کہتے ہیں جی ہم نے 8 مہینے پڑھا، ہم تھکے ہیں۔ بوڑھا باپ کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہ ہل چلا رہا ہے، اور یہ جوان پنکھے کے نیچے سویا ہوا ہے، وہ بیچارہ بیج ڈال رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، اور یہ موبائل میں یا گیم کھیل رہا ہے، اور یا موبائل کے اندر فضول کاموں میں لگا ہوا ہے، فیس بک اور یوٹیوب میں لگا ہوا ہے، اور بوڑھا والد ہے اور وہ زمین میں خدمت کر رہا ہے۔ اس لیے بہرحال اطاعت ضرور کرے، اس کے ثمرات آپ کو دنیا میں ملیں گے۔
نمبر 80، اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا تذکرہ ادب سے کریں۔ اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا تذکرہ ادب کے ساتھ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات اللہ رب العزت کے حوالے سے بیان کریں تو ہمیشہ یوں کہیں کہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، یہ باری تعالیٰ کا قول ہے۔ تو ہر مرتبہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ ادب کے الفاظ ذکر کر کے کہیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو بعض ساتھی صرف یوں کہہ دیتے ہیں رسول نے فرمایا، حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا، درود شریف نہیں پڑھتے یا بے ادبی سے نام لے لیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہو، جب بھی آپ نام لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، درود شریف پڑھنے میں بخل نہ کریں۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے وہ شخص بڑا بخیل ہے، البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں پیسے نہیں لگتے، مال خرچ نہیں ہوتا، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا اور نیکیاں بہت زیادہ مل جاتی۔ اسی طرح جب صحابہ کا تذکرہ کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب بعض ساتھی کہتے ہیں عثمان نے فرمایا، علی نے فرمایا، وہ تمہارے چھوٹے بھائی نہیں، صحابہ اکرام ہیں جن کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، جن کا مقام اور مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا، جن سے افضل لوگ دنیا میں کوئی نہیں آئے، جن سے بہترین جماعت کوئی نہیں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے، جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان مال کی قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ کریں شروع میں حضرت لگائیں اور آخر میں رضی اللہ عنہ لگائیں۔ نمبر 81، فقہائے کرام، ائمہ محدثین اور علماء کا ادب اور احترام کریں۔ فقہائے کرام، ائمہ محدثین اور علماء کرام کا ادب اور احترام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فقہا کا تذکرہ کر رہے ہیں تو مثلا یوں ادب سے نام لیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے بعض ساتھی کہتے ہیں شافعی کی رائے یہ ہے، مالک کی رائے یہ ہے، تو شروع میں امام کا لفظ ہو اور آخر میں دعائیہ جملہ ہو رحمہ اللہ۔ اسی طرح اگر محدثین میں کسی کا نام لیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، یا علماء میں کسی کا تذکرہ کریں تو تب بھی بڑے عقیدت کے ساتھ علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا قول ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ تو جتنا ادب ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ آپ دوسروں کا ادب کریں، لوگ آپ کا ادب کریں گے، محبت سے دوسروں کا تذکرہ کریں، لوگ آپ کا تذکرہ عقیدت اور محبت سے کریں گے۔ نمبر 82، ایثار کو اپنائیں، ایثار کو اپنائیں۔ ایثار کہتے ہیں اس کو انسان کو ضرورت بھی ہو لیکن پھر بھی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ مثلا کھانے کے لیے آپ دسترخوان پہ بیٹھے، آپ کے سامنے گوشت کی بوٹی آئی اور آپ نے دوسرے ساتھی کو دے دی، یہ ایثار ہے۔ روٹی دوسرے کے پاس ختم ہے، آپ نے اپنے حصے کی تھوڑی اس کو توڑ کر دے دی، یہ ایثار ہے۔ بیٹھ رہے ہیں، جگہ تنگ ہے، اس کے لیے جگہ بنا دی، یہ ایثار ہے۔ لائن میں کھڑے ہیں، آپ کا نمبر ہے، آپ دوسرے کو آگے کر دیں، یہ ایثار ہے۔ صف میں کھڑے ہیں، کوئی بڑی عمر والا آ جاتا ہے، آپ اس کو آگے کر دیتے ہیں، یہ ایثار ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگی اور پریشانی میں کیوں نہ ہو۔ اللہ کو ایسے ایثار والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ تو ہمیشہ ایثار اپنائیں، آپ کا حق بھی ہو پھر بھی دوسروں کو دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت قائم ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ آپ سے اچھا تعلق رکھیں گے، مستقبل میں آپ کو اچھے ناموں کے ساتھ یاد کریں گے۔ اور اگر آپ کی عادت یہ رہی بیٹھیں تو ساری نظر رکھی اور ساری بوٹی اپنی طرف کر دی، سالن اپنی طرف کر دیا، کھانا اپنی جانب کر دیا، تو بہرحال یہ مناسب نہیں، اس سے انسان دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔
تو دیکھنا ہو کسی آدمی کی شخصیت کو تو دیکھو مجلس میں اور دسترخوان پہ، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کی شخصیت کیسی ہے۔ تو مجلس میں اپنی زبان کو قابو میں رکھے، دسترخوان میں اپنے ہاتھ اور منہ کو قابو میں رکھتا ہے تو یہ قابل فخر انسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال جتنا ایثار کو اپنائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ نمبر 83، قدرت کے باوجود معاف کریں۔ قدرت کے باوجود معاف کریں، اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی ساتھی سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ بس اوقات کوئی غصے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، کوئی برا بلا کہہ دیتا ہے، کوئی ڈیسک دائیں بائیں ہلا دیتا ہے، کبھی وہ آپ کی جگہ پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، دو جملے سخت کہہ دیتا ہے تو آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت کو یہ صفت بڑی پسند ہے، جب انسان معاف کرتا ہے نا معافی سے عزت بڑھتی ہے۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةً، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتا بندے کے لیے معافی سے مگر اس کی عزت کو، یعنی جتنا انسان معاف کرتا ہے اتنا معاشرے میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے باوجود قدرت کے آپ معاف کریں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی قدرت نہیں ہے، بس نہیں چلتا، اپنے سے بڑا ہے اور وہ کہہ رہے میں معاف کر رہا ہوں۔ اصل معافی کیا ہے؟ طاقت بھی ہو، بس بھی چلتا ہو، بدلہ لے بھی سکتا ہو، لیکن پھر بھی معاف کر دیں۔ تو اس لیے آپ نے پڑھا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو تو الٹا یہ ہوگا وہ تمہارا ایسا جگری دوست بن جائے گا کأنہ ولی حمیم، قلبی دوست ہوگا۔ تو اس لیے جب آدمی اچھا سلوک کرتا ہے دوسرے کے دل میں اس کے لیے محبت آ جاتی۔ نمبر 84، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملیں۔ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملیں، یعنی جس سے ملاقات ہو مسکراہٹ کرتے ہوئے ہو، سلام میں پہل ہو، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہر ایک سے ملیں، خیر و عافیت دریافت کریں۔ بعض ساتھی ملتے ہیں لیکن پیشانی پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، پیشانی پر بل آئے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی ناگواری سے کسی سے ملتے ہیں۔ تو آپس میں ملنا خندہ پیشانی کے ساتھ ہو، تو چونکہ یہ عالی اخلاق میں سے ہے اور اگر آپ اس نیت سے ملیں گے دوسرا خوش ہو جائے مجھ سے، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی انسان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ نمبر 85، اساتذہ اور والدین کو کبھی جواب نہ دیں۔ اساتذہ اور والدین کو کبھی جواب نہ دیں۔ دیکھیں اگر اساتذہ میں کوئی استاد آپ سے بات کرے کہ آپ نے ایسا کیا، آپ دیر سے آئے، فلاں غلطی آپ نے کی، آپ کو سبق یاد نہیں ہے، آپ کا یہ قصور ہے، تو آگے سے جواب نہ دیں۔ والدین کسی بات پر اگر ڈانٹیں اور تنبیہ کریں تو ان کو آگے سے جواب نہ دیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، طلبہ آگے تعویلات شروع کر دیتے ہیں۔ استاد کوئی بات کہتا ہے، نہیں استاد جی یوں نہیں ہے یوں ہے، یوں نہیں ہے یوں ہے، وہ استاد کو سمجھانا شروع کر رہے ہیں۔ استاد اس جگہ سے گزر گیا ہے، وہ 8-10 سال لگانے کے بعد پھر اتنا عرصہ اب وہ تدریس کر رہا ہے، اس کا تجربہ ہے، وہ ساری باتیں سمجھتا ہے۔ اس کو اب سمجھانا نہیں، یہ بات نہیں ہے یہ بات ہے، گویا اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں استاد جی آپ جھوٹ بول رہے ہو، میں سچا ہوں۔ اپنی بات کی تعویل کرنا استاد کو جھٹلانا ہے، اپنے آپ کی صفائی پیش کر کے بلا وجہ بار بار بات کے اندر بات کو دہرانا، سب کے سامنے یہ کہنا، یہ تو استاد کو جھٹلانے والی بات ہے۔ تو اگر استاد محترم کوئی بات کرتے ہیں وہ آپ کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں، آپ آگے سے جواب نہ دیں، ورنہ انسان استاد کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ عزت ہے خاموش رہنے میں، اور اگر آپ سے وہ خطا نہیں بھی ہوئی آپ خاموش رہیں، استاد کو پتہ چلے گا اور ان کی نگاہ میں عزت بڑھے گی کہ میں نے ان کو تنبیہ کی تھی اور ان سے یہ خطا نہیں ہوئی تھی۔ اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں آپ کلاس سے باہر مل لیں، کلاس میں جب استاد باہر چلے جائیں تو آپ بتا دیں استاد جی یہ بات تھی اور اس کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، یہ میں نے نہیں کی، فلاں نے یہ بات کی ہے۔ تو آپ اپنی اگر کبھی صفائی پیش کرنی بھی ہو تو سب کے سامنے نہ ہو بلکہ تنہائی میں ہو، اور اگر استاد سب کے سامنے ڈانٹے یا والدین میں کوئی بات کہے تو خاموش رہیں، سر جھکا لیں، جواب نہ دیں، اس میں اللہ آپ کو عزت دے گا۔ یہ جواب دینا نہ ماننا شیطان کا کام تھا کہ اس نے آگے سے تعویلیں شروع کی۔ دیکھیں شیطان نے کہا نا میں تو بنا آگ سے، یہ تو مٹی سے، میں کیوں سجدہ کر دوں؟ اگر وہ بات مان لیتا سجدہ کر لیتا تو راندہ درگاہ نہ ہوتا۔ اس لیے بہترین صفت ہے کہ کبھی بھی بات کا جواب نہ دیا جائے۔ نمبر 86،
اپنی غلطی کا اقرار کریں، تعویلات نہ کریں۔ اپنی غلطی کا اقرار کریں، تعویلات نہ کریں۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے، استاد یا والد تنبیہ کریں تو فوراً طالب علم تعویل شروع کر دیتا ہے، استاد جی یہ نہیں، یہ مطلب تھا، یوں نہیں یوں تھا۔ تو یہ تعویلات کرنے سے انسان استاد کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ غلطی ہوئی ہے، اقرار کرے مجھ سے ہو گئی، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی صفت اور علماء اور صلحاء کی صفت یہ تھی، ان سے کوئی بات ہو جاتی وہ فوراً اپنی خطا کا اقرار کرتے تھے، اپنی غلطی پر کبھی ڈٹتے نہیں تھے، اپنی بات پر کبھی جمتے نہیں تھے۔ اس لیے صفت اچھی ہے کہ آپ غلطی کا اقرار کریں۔ پانی کی نمبر 88، نمبر 87، گرم پانی لانا، گرم۔ نمبر 87، فرق باطلہ کی کتب اور ان کی مجالس سے بچیں۔ فرق باطلہ کی کتب اور ان کی مجالس سے بچیں۔ باطل فرقوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، ان کی مجلسوں میں شریک ہونا اور ان کے بیانات کو سننا، جب تک علم میں پختگی نہ ہو یہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ جب آپ کا علم پختہ ہو جائے، مضبوط عالم بن جائے، نصوص سے واقفیت ہو جائے، قرآن و سنت پر آپ کو تبحر ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ فرق باطلہ کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ کا ذہن سطحی ہو، علم کمزور ہو، قرآن و سنت سے واقفیت نہ ہو، تو کسی باطل فرقے کی کوئی کتاب، کوئی رسالہ آپ پڑھیں گے تو ان کے شبہات پڑھ کر انسان ان سے متاثر ہو کر انہی کی روش پہ چلا جاتا ہے، اور بعض پھر انہی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو چونکہ علم پختہ ہوتا نہیں، اس لیے اشکال کا جواب ذہن میں نہیں آتا، سمجھتے ہیں یہی ٹھیک تھے، حالانکہ وہ ناحق ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تک طالب علمی کا دور ہے، آپ کے علم میں پختگی نہیں آئی، اس وقت تک فرق باطلہ کی کتابیں نہ پڑھیں۔ کوشش کریں درس نظامی کی اپنی کتابیں ہی پڑھیں، جو سبق روزانہ پڑھتے ہیں اسی کو دہرائیں، اسی کی شرح اور حاشیہ پڑھیں۔ جب تک آپ کا درس نظامی مضبوط نہیں ہوگا، آپ کو خارجی مطالعہ فائدہ نہیں دے گا۔ خارجی مطالعہ تب فائدہ دے گا جب درس نظامی آپ کا مضبوط ہوگا۔ جب آپ کو بنیادی کتابیں نہیں آتی اور آپ خارجی کتابیں پڑھ رہے ہو تو یہ نفع نہیں دیں گے۔ بنیادی کتابیں آپ کو آ گئی، سبق آپ کو یاد ہو گیا، سبق سمجھ گئے، اب کوئی خارجی کتاب پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں نے ایک بات بڑی اہم عرض کی ہے کہ فرق باطلہ کی کتب سے، ان کی مجالس سے اور ان کے بیانات سے گریز کریں۔ نمبر 88، محققین علماء کی صحبت اور مجالس اختیار کریں۔ محققین علماء کی صحبت اور مجالس اختیار کریں۔ اگر معلوم ہو جائے اساتذہ اکرام میں، بعض اساتذہ اکرام بڑے تحقیقی ذوق والے ہوتے ہیں، کثرت سے مطالعہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور یا اسی طرح معلوم ہو علاقے میں فلاں عالم بڑا محقق عالم ہے، تحقیقی ذوق رکھتا ہے، حدیث و رجال سے اچھی مناسبت ہے، اچھا مصنف ہے، تو ایسے علماء سے آپ تعلق رکھیں۔ ان کی جب مجلسیں ہوں ان میں شریک ہوں، ان کے بیانات میں شریک ہوں، ان کے محاضرات میں شریک ہوں، ان کے ساتھ وقت گزاریں تو آپ کو آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ دیکھیں ہر مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ انسان اگر مالداروں کے ساتھ بیٹھے گا نا تو دنیا کی محبت آئے گی، فساق فجار کی مجلس اختیار کرے گا تو گناہوں پہ چلا جائے گا، عورتوں کی مجلسوں میں زیادہ بیٹھے گا تو زیب و زینت، لان تان، یہ اس کی زندگی میں آئے گا، اور اگر علماء محققین کی صحبت میں بیٹھے گا تو تحقیق کا ذوق پیدا ہوگا۔ تو اس لیے محقق علماء کی صحبتوں میں رہیں، ان کی مجالس میں شرکت کریں، ان سے تعلق رکھیں، تو پھر انسان آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ اتنے مضبوط عالم ہیں، میں بھی تو بن سکتا ہوں، وہ بھی میری طرح انسان ہے، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، ان سے پوچھ کے چلے، ایک وقت آئے گا اللہ مستقبل میں بھی آپ کو اسی طرح عزت دے گا۔ نمبر 79، اساتذہ اکرام میں کسی ایک کا انتخاب کر کے ان کے مشورے سے چلے۔ اساتذہ اکرام میں
کسی ایک کا انتخاب کر کے ان کے مشورے سے چلیں۔ اساتذہ تو تمام ہی اساتذہ اکرام قابل قدر ہوتے ہیں اور سب کی عزت اور توقیر کی جائے، لیکن بعض اساتذہ سے طلبہ کو محبت زیادہ ہوتی ہے، تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس استاد سے آپ کو گہری محبت ہے، جن کی عظمت آپ کے دل میں موجود ہے، تو آپ ان سے مشورہ لیا کریں میں کون سی کتاب مطالعہ کروں، کس کتاب کو میں پڑھوں، اگر سبق نہیں سمجھ آ رہا مشورہ لیں میں کس طرح کتاب کو سمجھوں، کس طرح میں مطالعہ کروں، کس طرح میں آگے بڑھوں، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں اگر جس سے مناسبت نہ ہو نا، انسان اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ آج کہتے ہیں نا خون اس کا لگے گا جس کا گروپ آپ کے ساتھ ملے گا۔ اگر خون کا گروپ ایک نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو یہ خون نہیں لگے گا، کیونکہ اس کا خون الگ ہے اور اس کا الگ ہے۔ تو اسی طرح جس استاد سے آپ کی مناسبت ہوگی، آپ کے دل میں اس کی تعظیم اور عقیدت ہوگی، اس سے آپ زیادہ استفادہ کر سکو۔ تو ایسے کسی ایک استاد کا انتخاب کر کے ان سے مشورے کے ساتھ چلیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک طالب علم ایک استاد سے بھی مشورہ لے رہے، دوسرے سے بھی لے رہے، تیسرے سے بھی، چوتھے سے بھی، مختلف آراء سامنے آتی ہیں تو وہ کسی پر بھی عمل نہیں کرتا۔ کسی ایک کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنائے۔ مختلف ہر استاد کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کسی پہ فقہ کا رنگ غالب ہے، کسی پہ حدیث کا رنگ غالب ہے، کسی پہ اصلاحی رنگ غالب ہوتا ہے، کسی کا مزاج تحقیق کا، کسی کا تصنیف کا، کسی کا تدریس کا، کسی کا تقریر کا ہوتا ہے۔ تو جس سے آپ کی مناسبت بنے اس ایک عالم سے مشورہ لے کر زندگی گزاریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اچھے عالم بنیں گے۔ نمبر 90، اساتذہ اور شیوخ کا نام ادب سے لیں۔ اساتذہ اور شیوخ کا نام ادب سے لیں۔ اب مثلا کسی استاد محترم کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ نام ادب سے لیں کہ مثلا حضرت مولانا سلطان جان صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا۔ تو جب آپ ادب سے نام لیں گے آپ کے علم میں برکت ہوگی۔ آج کل دیکھنے میں آیا بعض طلبہ یہ کہہ دیتے ہیں، مثلا استاد کا صرف نام لے لیتے ہیں، ساتھ شروع میں یا آخر میں کوئی کلمات کا اضافہ نہیں کرتے، بہرحال یہ بے ادبی میں آتا ہے۔ صرف نام سے نہ پکاریں، جب بھی پکاریں تو ادب سے۔ اسی طرح کسی بڑے عالم کا تذکرہ کریں، کسی بڑے شیخ کا تذکرہ کریں جو دیگر مدارس میں پڑھانے والے ہیں، تب بھی ان کا پورا نام لیں۔ مثلا آپ نام لے رہے ہیں تو استاذ الحدیث حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم نے یہ فرمایا۔ تو جتنا ادب سے لیں گے دوسرے کے دل میں بھی عظمت آئے گی، اللہ بھی آپ کو علم نافع عطا فرمائے گا۔ اس لیے ادھورے نام سے بچا کریں اور نسبت لیا کریں۔ میرے استاد محترم نے کہا، استاذ محترم کے لفظ میں بڑی مٹھاس ہے، بڑی محبت کا رشتہ ہے۔ اس لیے جب بات ہو استاد جی آپ نے یہ بات کہی، آپ سے استاد جی یہ بات پوچھنی ہے، تو یہ بڑا ایک محبت والا جملہ ہے۔ جیسے اگر بیٹا والد سے کہے ابو جی، تو یہ بڑی محبت کا جملہ ہوتا ہے۔ امی جی، تو آج تو انگریز نے ہمیں کہہ دیے مما اور پپا، تو یہ مما پپا آ گیا، ورنہ تو اصل کیا تھا؟ ابو جی اور امی جی اور استاذ محترم۔ تو اس سے عقیدت اور محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 91، غیبت سے بچیں۔ غیبت سے بچیں۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے غیبت کے گناہ کو بیان کیا ہے، اس طرح ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور حدیث میں بھی غیبت کو کبیرہ گناہوں میں تذکرہ کیا گیا، اور الغیبت اشد من الزنا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا سے توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، غیبت کے گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ انسان زنا کو گناہ سمجھتا ہے، غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو اس لیے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ جتنے بڑے محدثین تھے وہ غیبت سے بڑے بچتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، فرماتے ہیں انی ارجو ان القی اللہ ولا یحاسبنی انی اغتبت احدا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا محاسبہ نہیں کرے گا اس لیے کہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بستان المحدثین میں ہے، فرماتے ہیں کہ میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں ہے۔ یعنی اتنی ان لوگوں نے ایسی زندگی گزاری۔ ہم تو پوری زندگی نہیں، کوئی ایک دن ایسا اپنا نہیں بتا سکتے جس میں ہم نے کسی کی غیبت نہ کی ہو۔ ہماری زندگی ہے، کوئی ایک دن ایسا نہیں، اور ان لوگوں کی پوری زندگیاں ایسی گزر گئیں۔ اس لیے بہتر ہے آپ اپنی مجلس میں کسی دوسرے کا تذکرہ ہی نہ کریں۔ دیکھیں غیبت کا آغاز تعریف سے ہوتا ہے،
غیبت کا آغاز تعریف سے ہوتا ہے. پہلے تعریف ہوگی ہمارے استاد بڑے اچھے ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں، پھر کہیں گے ہاں یہ بھی بات ہے، استاد جی میں یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک بات ہے، فلاں میں یہ بات ہے. تو تعریف سے شروع کرتے ہیں اور پھر کیا شروع ہو جاتی ہیں؟ غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو مجلس میں دوسرے کا تذکرہ ہی نہ کرے، غیبت ہی نہیں ہوگی. غیبتیں وہ کرتے ہیں جن کے پاس بولنے کے لیے علم کی باتیں نہیں ہوتی. جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اپنا وقت کس پہ پاس کرتے ہیں؟ غیبت پہ. جو صاحب علم ہوتے ہیں ان کی گفتگو علم کے مطابق ہوتی ہے، لکھنا پڑھنا ہوتا ہے اور وہ علمی باتیں کرتے ہیں، علمی مجالس قائم کرتے ہیں. اس لیے بہتر ہے اس گناہ سے بچیں ورنہ آپ کے علم کو نقصان پہنچے گا. نمبر 92، سلام میں پہل کرے. جب بھی ملاقات ہو تو سلام میں پہل کریں. حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے محفوظ ہوتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ تھا کہ جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے. یبدأ من لقیہ بالسلام. تو جس سے ملاقات ہوتی سلام میں پہل کرتے ہیں. تو آپ اس کا انتظار نہ کریں دوسرا ساتھی آپ کو سلام کریں، بلکہ خود آگے بڑھ کر سلام کریں. اور سلام میں السلام علیکم 10 نیکیاں ہیں، اور اگر لفظ رحمت اللہ کا اضافہ ہو تو 20 ہیں، اور اگر برکاتہ کا اضافہ ہو تو 30. تو 30 نیکیاں دن میں مل رہی ہیں. 30 ساتھیوں سے اگر آپ کی ملاقات ہو گئی تو دن میں 300 نیکیاں آپ کو مل گئی. ہر نیکی کی قدر آئے گی قیامت کے دن. جیسے حدیث میں آتا ہے انسان ایک ایک نیکی کے لیے دائیں بائیں گھومے گا، تلاش کرتا رہے گا، لیکن وہ ایک نیکی اس کو نہیں ملے گی. تو دنیا میں اللہ نے یہ بہت آسان کیا ہے، اس لیے جس سے ملاقات ہو سلام میں پہل کریں. یہاں بعض ساتھی مصافحہ کرتے ہیں، منہ سے سلام نہیں کرتے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، مصافحہ کرنا مستحب ہے. ہم مستحب کام کرتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاتھ ملائیں گے لیکن زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہیں گے، حالانکہ اصل ہے سلام کہنا. اس لیے آپ زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. اور مصافحے کے بارے میں یاد رکھیں، مصافحہ تب کریں جب استاذ کے ہاتھ میں سامان نہ ہو. بسا اوقات استاذ محترم کے ہاتھ میں کتابیں یا سامان ہے، یا ان کو جلدی میں کہیں جلدی جا رہے ہیں یا تیزی میں ہیں، تو اب ایک طالب علم آگے بڑھ جاتا ہے سلام کرنے کے لیے. اب ان کو کتابیں کسی اور کو دینی پڑتی ہیں، سامان نیچے رکھنا پڑتا ہے. یا موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے، اب ایک ہاتھ اس کا ریس پر ہے، اب یہ آگے سلام کر رہا ہے، وہ موٹر سائیکل بند ہو جاتا ہے. تو اب سلام کرنا ہے تو صرف زبان سے سلام کریں، ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے. ہاتھ تب ملایا جائے جب آپ دیکھیں استاد جلدی میں نہ ہو اور موقع موجود ہو. موقع موجود ہو، کسی سے بات نہیں فرما رہے، وہاں جا کر آدمی کریں. اب ایک استاد بات کر رہا ہے کسی طالب علم کے ساتھ، دوسرے استاد کے ساتھ، ابھی اندر گھس کے آیا السلام علیکم، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ وہاں سے گزریں، سلام کرتے ہوئے گزر جائیں. تو بہرحال یہ میں نے اہم بات عرض کی ہے کہ سلام کرنے کا اہتمام کریں اور مصافحے کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف میں نہ ڈالیں. نمبر 93، درس کے دوران سوال ادب سے کریں. درس کے دوران سوال ادب سے کریں. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور انسان استاد سے پوچھنا چاہ رہا ہے تو جیسے درس مکمل ہو جائے تب سوال کرے. عموماً بعض باتیں درس میں آگے آ رہی ہوتی ہیں. اب طالب علم پہلے سے سوال کر لیتا ہے تو استاد کہتا ہے بھائی بات تو آگے آ رہی ہے، جواب آگے آ رہا ہے، تو اس سے اس کے لیے اپنی پریشانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے. اس لیے درس مکمل ہونے دیں. اور نمبر 2، پوچھنا بھی ہو ادب سے پوچھیں کہ یہ بات استاد جی میں نے نہیں سمجھی، اس عبارت کا مطلب کیا ہے، اس عبارت کا خلاصہ کیا ہے. یا کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے تو ادب سے سوال کریں. یعنی سوال میں انداز تحقیر کا، تذلیل کا نہیں ہونا چاہیے. سوال کا مقصد اپنا علم جتانا نہ ہو. اب بعض حاشیہ پڑھ کے رات کو شرح دیکھ کر آتے ہیں، استاد سے جان کے پوچھتے ہیں معاذ اللہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو نہیں آئے گی تو یہ میری علم میں بڑھوتری ہوگی. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے ادب سے پوچھیں یا کلاس کے باہر پوچھ لیں. جب استاد جانے لگے تب پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. تو سوال میں انداز ادب کا ہو، تحقیر اور تذلیل کا اور بے ادبی کا نہ ہو. نمبر 94، قطع کلامی سے بچیں.
قطع کلامی سے بچیں۔ اس کا مطلب یہ استاد بات کر رہا ہے یا والدین میں سے کوئی ایک بات کر رہا ہے یا کوئی بڑا بات کر رہا ہے تو ان کی بات کو کاٹے نہیں۔ اب ہوتا ہے یہ استاد بات کر رہا ہے درمیان میں شروع ہو گئے، والد بات کر رہا ہے درمیان میں شروع ہو گئے، یعنی بات ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتے۔ آج دیکھیں ایک ماحول ایسا بن گیا، 3 ساتھی کھڑے ہیں نا تو تینوں کے اندر تینوں لگے ہوئے ہیں، سن رہا کوئی نہیں ہے، بول رہے تینوں ہیں، یہ بھی بول رہا ہے، وہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کان 2 دیے، زبان 1 دیے، سنو زیادہ بولو کم، سنو زیادہ بولو کم۔ جو زیادہ سنتا ہے وہ زیادہ غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ تو من صمت نجا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ تو دوسرے کے کلام کو کاٹنا، اس سے عزت گر جاتی ہے۔ دوسرے کی بات کو توجہ سے سننا، اس سے عزت بڑھتی ہے۔ آپ کسی سے بات کرو اور وہ آپ کی بات توجہ سے سنے، انسان کے دل میں محبت آتی ہے، دیکھو میں نے بات کی اور اس نے میری بات توجہ سے سنی۔ اب استاد بات کر رہا ہے، آپ توجہ نہیں دے رہے، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، یا استاد بات کر رہے درمیان میں کاٹ کر اپنی بات کر رہے ہو، تو یہ بے ادبی ہے۔ تو کسی کی بات کو کاٹا نہ جائے، بات کے مکمل ہونے کا انتظار کیا جائے۔ نمبر 95، سفید لباس کا اہتمام کریں، کوشش کریں سفید کپڑے پہنیں، اس لیے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سفید لباس پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اس میں کفن دیا کرو۔ اور اگر آپ سفید نہیں پہن سکتے تو کم از کم صاف ستھرا دھلا ہوا لباس پہنا کرو۔ دیکھنے میں آیا ہے بعض ساتھیوں کا لباس بہت گندا ہوتا ہے، لباس سے بدبو اور تعفن ہوتا ہے، پسینے کی بو ہوتی ہے، ساتھ والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے اجتناب کریں۔ ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ غسل کریں، ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ لباس تبدیل کریں، نہیں تو 3 مرتبہ لباس تبدیل کریں، تاکہ آپ کے لباس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ انسان کی سب سے پہلی شخصیت جس سے اس کا تعارف ہوتا ہے وہ انسان کے لباس سے ہوتا ہے۔ کسی کی شخصیت کو جانچنا ہے، دیکھنا ہے یہ کس پائے کا انسان ہے، کس طبیعت کا انسان ہے، تو سب سے پہلے کس سے پتہ چلتا ہے؟ لباس سے۔ اس لیے جب آپ کا لباس سفید ہوگا تو یہ سب سے نمایاں نظر آئے گا، اور سفید لباس پہننے والے جس طرح اس کا ظاہر پاک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ اس کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور سفید لباس والا اپنے آپ کو گندگی سے بڑا بچاتا ہے، یار میرے کپڑوں میں داغ نہ لگ جائے ورنہ نمایاں نظر آئے گا، تو زندگی میں صفائی زیادہ آ جاتی ہے۔ اور اللہ نے اس لباس میں ایسی محبت ڈالی ہے، دوسروں کے دلوں پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان کہیں بیان کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے جائے، سفید لباس پہن کر جائے، امامہ پہن کر جائے، رومال اپنا استعمال کرے، 5-6 ٹخنوں سے اوپر رکھیں، تو مجلس میں جاتے ہی اللہ سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھنے میں آتا ہے 5-6 ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہیں، قاری صاحب کی ایک ہاتھ میں 3 انگوٹھیاں ہیں، دوسرے ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں ہیں، کپڑے بالکل تنگ ہیں، جسم کی ساخت نظر آ رہی ہے، بال اس کے بکھرے میں ہیں، اور ٹوپی پر اس نے مختلف موتی لگا کے چھوٹی سی ٹوپی رکھی ہوئی ہے، داڑھی وہ کاٹ رہا ہے، مونچھیں اس کی لمبی لمبی بڑی مونچھیں ہیں۔ تو مجلس میں جاتے ہی لوگوں کے دلوں پر اس کی محبت اور تعظیم باقی نہیں رہتی، بات کا اثر نہیں رہتا۔ جتنا مسنون اعمال کا اہتمام کریں گے اتنے معاشرے میں عزت پائیں گے۔ عزت حضور کے طریقے میں ہے، عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اس سے ہٹ کر عزت نہیں۔ اس لیے جتنا آپ کا لباس صاف ستھرا ہوگا، آپ کی وضاقت شریعت کے مطابق ہوگی، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ تو صلحاء کا لباس پہنیں۔ بعض ساتھی ٹوپی استعمال کرتے ہیں مختلف رنگوں والی، لباس استعمال کرتے ہیں مختلف رنگوں والا، لباس رکھتے ہیں بہت تنگ، اس سے اجتناب کریں، سلف کے طریقے پہ رہیں۔ اور اسلاف کا لباس بڑا کشادہ ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو وصیت کی کہ لباس اپنا کھلا کھلا بناؤ۔ مقتداؤں کا لباس کشادہ ہوتا ہے، تنگ لباس نہ ہو جس سے جسم کی ساخت نظر آئے۔ دیکھیں لباس کا مقصد، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے لباس کیوں اتارا؟ اللہ فرما رہے لباس اتارا ہے ہم نے، جیسے قرآن اترا، دین کا علم اترا، کیا بھی اترا؟ لباس بھی اترا۔ کہا لباس کو ہم نے اتارا، کیوں اتارا؟ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے، نہ کہ ظاہر کرے۔
اب ایک ساتھی جینس کی پینٹ لگا رہا ہے، وہ پینٹ اتنی سخت ہوتی ہے، جسم سے ایسی چپکی ہوئی ہوتی ہے کہ جسم کی پوری ساخت اس میں نظر آتی ہے۔ اب وہ ساتھی اگر اگلی صف میں کھڑا سجدے میں جا رہا ہے، پیچھے والوں کی نگاہ پڑ رہی، اب وہ پینٹ نیچے شیڈ اوپر ہو جاتی ہے، جسم بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ کیا بنی؟ اس نے مسنون لباس چھوڑ دیا، اس لیے عزت مسنون لباس میں ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، سفید لباس کا اہتمام کریں۔ نمبر 96، زیادہ ہنسی مذاق سے بچیں، زیادہ ہنسی مذاق سے بچیں۔ بعض ساتھیوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، وہ بات بات پر ہنسنا، مذاق کرنا، لطیفے سنانا، زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جو زیادہ رونے والا ہوتا ہے اس کے دل میں خشیت ہوتی ہے، جو زیادہ ہنسنے والا ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور زیادہ ہنسنے سے انسان کی سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی مجلس میں عزت باقی نہیں رہتی۔ تب تک عزت ہوتی ہے جب تک وقار چھایا ہوتا ہے، اور وقار تب تک ہوتا ہے جب تک سنجیدگی ہوتی ہے۔ جب ہنسی مذاق انسان شروع کر لیتا ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اپنا مزاج ایسا بنائیں، ہمیشہ اپنے اوپر کیا لے کر آئیں؟ سنجیدگی لے کر آئیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی اگر فرماتے تب بھی حق بات کہتے۔ ہم تو مذاق میں دوسرے کو اذیت دیتے ہیں، نقل اتارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دوسرے کی تحقیر اور تذلیل کرتے ہیں۔ آپ اگر کہیں کرتے بھی ضرورت کی وجہ سے تو بھی حق بات کہتے تھے۔ اس لیے زیادہ ہنسی مذاق سے اجتناب ہو۔ نمبر 97، کسی ایک فن میں مہارت حاصل کریں، کسی ایک فن میں مہارت حاصل کریں۔ دیکھیں آج کا دور اختصاص کا دور ہے، کسی ایک فن میں انسان کو خوب مہارت ہو، جس فن کے ساتھ آپ کی طبیعت ملتی ہے اور آپ کی مناسبت زیادہ ہے، جس میں لگ کر آپ کو خوشی زیادہ ہوتی ہے، جس فن کی کتابیں پڑھ کر آپ کو سکون زیادہ ملتا ہے، جس فن کی مباحث سن کر آپ کے دل و دماغ میں تر و تازگی آتی ہے، اس فن کے ساتھ اپنی مناسبت پیدا کریں۔ تمام فنون میں انسان کو بیک وقت مہارت نہیں ہو سکتی۔ آج کل عمر کم ہے اور فنون اور علم بہت زیادہ ہے۔ علم ایک سمندر ہے اور سارے علم کو انسان پی نہیں سکتا، اور ساری کتابوں کو انسان پڑھ نہیں سکتا، تمام فنون میں پختگی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو تمام فنون کو بقدر ضرورت پڑھے تاکہ غلطیوں سے بچ جائے، اور جس فن سے مناسبت ہے اس میں اپنی زندگی لگائے تاکہ وہ فن اس کے تعارف کا ذریعہ بن جائے۔ حدیث ہے تو اس میں آپ لگائیں، ایسی اپنی صلاحیت لگائیں کہ فن رجال سے آپ کو پوری واقفیت ہو، راویوں سے واقفیت ہو، روات سے واقفیت ہو، حدیث کے طرق اور علل سے واقفیت ہو۔ فقہ سے مناسبت ہے تو فقہ میں خوب محنت کریں، اصول فقہ سے مناسبت ہے اس میں محنت کریں تو آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ سب کے اندر اگر آپ شروع ہوں گے کسی میں بھی آگے بڑھ نہیں سکیں گے۔ دیکھیں اگر ایک آدمی 2 یا 3 کشتیوں میں سفر کرے گا منزل نہیں پہنچے گا۔ منزل تبھی پہنچے گا جب ایک کشتی اور ایک سواری پر سفر کرے گا۔ تو جس فن سے مناسبت ہے اس فن کے استاد سے تعلق رکھ کر اس میں آگے بڑھتے رہیں اور کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس فن کی وجہ سے سارے علاقے میں اور شہر میں آپ کی عزت اور شہرت کو اللہ قائم کر دے گا۔ نمبر 98، اصلاحی مجالس، بیانات جمعہ اور دروس میں شرکت کریں۔ اصلاحی مجالس، بیانات جمعہ اور دروس میں شرکت کریں۔ دیکھیں اگر کہیں معلوم ہو اصلاحی مجلس قائم ہے اور جمعے کا بیان ہو رہا ہے، کہیں درس قرآن درس حدیث ہو رہا ہے تو اس میں شرکت کریں۔ بعض ساتھیوں کا یہ مزاج ہوتا ہے وہ بیانات میں شرکت نہیں کرتے، بالکل آخر میں آئیں گے جمعے کے دن جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہا ہوگا، عوام الناس پہلے آ کر پہلی صفوں میں بیٹھ گئے اور ہم بالکل آخر میں آ کر آخری صف میں چپلوں کی جگہ پر بیٹھے ہیں، اور بس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یوں بھاگتے ہیں جیسے کوئی آدمی جیل خانے سے بھاگ رہا ہے کہ جیل کا دروازہ کھلا اور وہ بھاگ رہا ہے، بس 2 رکعت پڑھی اور نکل گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن آپ پہلے آنے کی عادت بنائیں اور وہاں پہنچیں، وقت و صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں اور بیان پورا سنیں۔ جس عالم سے مناسبت ہے
جس عالم سے مناسبت ہے ان کے بیانات میں شرکت کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے وہ بات جاری کر دے گا جس میں آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح درس قرآن اور درس حدیث میں بھی شرکت کیا کریں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی اصلاح سے مستغنی نہ سمجھیں۔ بعض ساتھیوں کا مزاج ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم نے علم پڑھ لیا۔ آپ نے پڑھ لیا لیکن بہت سی باتیں آپ کے سامنے نہیں آئیں، اس لیے جب آپ بیان سنو گے بہت سی نئی باتیں اللہ آپ کے سامنے لائے گا، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ نمبر 99، اپنے خرچ میں سے کچھ رقم بچا کر کتابیں خریدیں۔ اپنے خرچ میں سے کچھ رقم بچا کر کتابیں خریدیں۔ جتنا آپ کو خرچہ ملتا ہے کوشش کریں ضرورت کے مطابق خرچ کریں، اور کچھ رقم اگر آپ کے پاس بچ جائے تو اس رقم سے آپ اپنی کتابیں خریدیں، اور یہ آپ اپنا معمول بنا دیں۔ دیکھیں طالب علمی کے دور میں اگر آپ نے نہیں خریدا تو بعد میں آپ نہیں خرید سکتے۔ انسان وہی کتابیں لے سکتا ہے جو طالب علمی کے دور میں لے لے، بعد میں بہت سے امراض، مشاغل، ضرورتیں، اولاد کی ضرورتیں، گھر بار کی ضرورتیں سامنے آتی ہیں، اور دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پھر انسان کے لیے لینا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی اسباب بھی ہوتے ہیں، والدین اور ساتھی بھی تعاون کر لیتے ہیں تو انسان لے سکتا ہے، بعد میں یہ اسباب بھی موجود نہیں ہوتے۔ نمبر 100ویں اور آخری اور بڑی اہم بات یہ ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، کبھی بھی دعا سے غافل نہ ہو، اللہ رب العزت سے مانگیں۔ ہماری بڑی سستی ہے کہ ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہی فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، رات کے آخری پہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگیں، جو اللہ رب العزت امام ذہبی، حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو حافظے کی نعمت دے سکتا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے حافظہ بھی مانگے، دین کی فہم اور سمجھ بھی مانگے، دین پر بصیرت بھی مانگے، تو انشاءاللہ آپ دعائیں کریں گے، اللہ کسی کی دعا کو رائے گا نہیں کرتا، اور جب انسان ہاتھ اٹھائے تو اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ 100 میں نے گزارشات عرض کی۔ اگر یہ 100 باتیں آپ کی زندگی میں آ گئیں، آپ کا یہ سفر بڑا کامیاب ہوگا، طالب علمی کا دور آپ کا بڑا بابرکت اور باسعادت ہوگا، اور مستقبل میں اللہ آپ سے دین کا کام لے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔